السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید بھائی. جی میں سید قمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی قمر بسم اللہ. خوش آمدید. جی میں نے یہ جاننا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ علامہ صاحب جو ہیں قرآن اور حدیث اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارا خود کا بڑا بھائی ہے اشرا بھی کراتا ہے مدرسہ، لیکن وہ جو ہماری جو جائیداد ہے وہ ہمارے ماں باپ کی ہے، اس پہ وہ قبضہ کر کے ماں اور بہنوں کا حق ضبط کر کے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ عزاداری کرواؤں. تو کیا بتائیں کہ کیا اسلام اور شریعت اور اہل بیت اسلام ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کا؟ جی ہاں، یہ تو مسئلہ گھریلو ہے، تو لیکن میں ایک حکم کی بات یہاں پر ہوگا کہ کسی کا حق غصب کرنا میں چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ یہ مسائل گھریلو میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ گھر کے مسائل آپ لوگ گھر میں حل کریں، بھائی کو بیٹھائیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو انہوں نے سوال کیے بہت ساری جگہوں پر یہ مسائل اور مشکلات ہیں، اور اس کے لیے یہ سب ذی فہم صاحب شعور انسان سمجھتا ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کے غصب کر کے اپنے معاملات آگے بڑھائے، یہ تو درست نہیں ہے قانونی طور پر. بالکل صحیح. مگر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ اگر آپ سکون لینا چاہتے ہیں، اگر اطمینان لینا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کا سکون اور اطمینان کا طریقہ اپنا ہے. مثلا ایک مثال ہم دیتے ہیں، اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کے 9 سبجیکٹس ہیں، میتھ بھی ہے، سائنس بھی ہے، سماجی علوم بھی ہیں، جتنے 10 سبجیکٹ، اگر 9 میں وہ 100 کے 100 نمبر لاتا ہے اور ایک میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ فیل ہی کہلائے گا، پاس نہیں کہلائے گا. تو جو ذرائع ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ٹھیک ہے، جو ہماری راہ میں یعنی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ہم نے اپنے پانے کے لیے کئی راستے رکھے ہوئے ہیں. جس راستے سے بھی آئے گا وہ خدا کو پائے گا. یعنی اگر مختلف راستے جو خدا نے بتائے ہوئے ہیں، پھر ایک واضح مثال دوں، خدمت خلق کرنے سے جو سکون ملے گا وہ سکون عبادت کا نہیں ملے گا. جو نماز پڑھنے کا سکون ہے وہ الگ ہے، جو خدمت خلق کرنے کا سکون ہے وہ الگ ہے. آپ نے خدمت خلق تو کی، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی روح میں اضطراب نہیں پایا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ روح مزید چاہے گا. جب تم نے اللہ کے مخلوق کی خدمت کی ہے تو اب یہ روح چاہتی ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جا. اگر یہ خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا تو مزید اس کا اضطراب بڑھے گا. مثلا میں اس کو یوں مثال دوں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اگر کوئی کھارا پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے خدا کی یاد دل میں بڑھ جاتی ہے، اس کو تسکین ہی سجدے سے ملے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فقط خدمت خلق کافی اور عبادت خدا کا معاملہ ہے. نہیں، آپ کے روح کی تسکین کے لیے ضروری ہے. آپ نے خدمت خلق کی ہے تو خدمت خلق کا تقاضا روح طلب کرے گی کہ آپ خدا کے سامنے سجدہ کریں. اگر سجدہ نہیں کیا تو یہ روح اضطراب میں رہے گی. بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھلی بل گیٹس ہو، کوئی بھی ہو، جا کر لوگوں تک مالی امداد پہنچاتے ہیں. مگر یہ مالی امداد تب مرحلہ کمال کو پہنچے گی جب خدا کی رضایت اور خدا کی عبادت کرے. یہاں پر ایک اور اچھی مثال بھی ہے. ایک انسان وہ ہے جو پیسے کماتا ہے، جیب میں رکھتا ہے، مگر جب وہ جیب میں رکھتا ہے تو جیب ہو پھٹی ہوئی تو سارے پیسے گر جائیں گے. اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں نیکی کرتا ہے، اس کی پھٹی ہوئی جیب کیا ہے؟ یعنی وہ ریاکاری کرتا ہے. یہ گویا کہ اس نے اپنی جیب کو پھاڑ دیا، یعنی اس کو سوراخ کر دیا، اب اس کی نیکی محفوظ نہیں رہے گی. اگر کوئی انسان خدمت خلق کرتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، خداوند متعال کی بارگاہ میں نہیں جاتا، گویا کہ اس نے خدمت خلق والی جیب کو پھاڑ دیا ہے. اب یہ اس کے پاس محفوظ نہیں رہے گی، بلکہ مزید یہ اس میں غوطہ زن ہوگا، غرق ہو جائے گا، اپنے وجود کو ہی کھو دے گا. اور ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب اس کو صحیح معنی میں سکون نہیں ملے گا تو یہ خودکشی کی طرف جائے گا. بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ اتنے سارے کام بھی کر رہا تھا، نیکی بھی کر رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا، پھر سکون والی زندگی کیوں نہیں جی پایا، پھر یہ خودکشی کی طرف کیوں گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو صحیح راستہ تھا، جس سمت کی طرف تمام نیکیوں کو جانا تھا، وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ، اور جیسے ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پروردگار میری نماز، میرا روزہ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا سب تیری طرف ہے. جب ان تمام نیکیوں کا رخ خدا کی طرف نہیں جاتا، حتیٰ کہ ولایت آل محمد، ان کی محبت کا رخ بھی اگر خدا کی طرف نہیں ہے، تو انسان سکون حاصل نہیں کر پائے گا.